من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المبعوث فی آخر الزمان علی کافۃ الانس والجان المنوط بکل لسان الناسخ لاحکام جمیع الشرائع والادیان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصلاة والسلام علی ائمۃ الاثنی عشر من ذریتہ خیر البشر حشرنا اللہ تعالی بولایتہم وتحت لوائہم یوم المحشر اما بعد۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس ایپیسوڈ کا عنوان ہے مولا علی اور ہماری زندگی نہج البلاغہ کی روشنی میں، اور آج ہم داخل ہو رہے ہیں اس کی 8ویں منزل میں، جس میں حضرت نے خصوصی طور پر ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ تعلیمات قرآن مجید پر عمل کرو۔ ملاحظہ فرمائیں، مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عظمت قرآن پاک اور اس کی افادیت و اہمیت پر بصیرت افروز روشنی ڈالتے ہوئے اسے نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں آئندہ معلومات، گزشتہ واقعات اور تمہاری بیماریوں کا چارہ اور باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی ہے، خطبہ نمبر 156۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو بندوں کے لیے رہنما بنایا، جس میں نیک و بد، اعتقاد، گفتار و کردار کا بیان ہے۔ بس تم نیکی کا راستہ اپنے سامنے رکھو تاکہ ہدایت یافتہ بن جاؤ، اور بدی سے دوری اختیار کرو تاکہ راہ راست کے رہرو بن جاؤ۔ فرائض کو پیش نظر رکھو اور انہیں اللہ کے لیے بجا لاؤ تاکہ تمہیں جنت تک پہنچائیں، خطبہ نمبر 166۔ قرآن پاک کی عظمت و بزرگی کے پیش نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، قرآن پاک اللہ کا ایسا بیشبہ کلام ہے کہ جس کی زبان کہیں لڑکھڑائی نہیں، نیز یہ ایک ایسا غیر فانی مکان ہے کہ جس کے کھمبے سرنگوں نہیں ہوتے، اور اس کی عزت ایسی عزت ہے کہ اس کے معاون کبھی شکست نہیں کھاتے۔ مختصر یوں کہا جائے کہ قرآن پاک ہی ایک ایسی اچھوتی اور بابرکت کتاب ہے جس کے متعلق خود اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو کسی چیز کو بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی، اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے بعض حصوں کی خود تصدیق کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ خطبہ نمبر 118۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر یوں کہوں کہ بے شک قرآن مجید و فرقان حمید ایک ایسا مکمل دستور الہی ہے کہ جس کی تعلیمات حسنہ پر عمل پیرا ہونا صاحبان ایمان کے لیے فرض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نورانی تعلیمات پر صدق دل سے عمل کرنا ہی میرے مولا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نزدیک مسلمانوں کے لیے نجات کا سبب ہے۔ اس کتاب مقدس سے ہمیشہ متمسک رہو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خدائی بیانات یعنی قرآن کریم سے نفع حاصل کرو اور اس کے موضوعوں سے نصیحت حاصل کرو، کیونکہ اس کی نصیحتوں میں واضح دلیلیں ہیں، تو پھر تمہارے لیے عذر کی گنجائش کہاں رہی؟ اللہ نے پوری طرح تم پر اپنی حجت کو تمام کر دیا ہے، اور اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ اعمال تم سے بیان کر دیے تاکہ اچھے اعمال بجا لاؤ اور برے کاموں سے بچو، وغیرہ وغیرہ۔ بے شک قرآن پاک ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، ایسا بیان دینے والا ہے جو جھوٹ نہیں ہوتے۔ آج تک جو بھی اس قرآن کا ہم نشیں ہوا وہ
ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی و ضلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ہو۔ جان لو کہ قرآن حکیم کو پڑھ لینے کے بعد کسی اور لاہ عمل کی احتیاج نہیں ہوتی اور نہ کوئی قرآن پاک سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو، اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و وبائے زمانہ جیسے بڑے بڑے امراض کی شفا پائی جاتی ہے، اس کو وسیلہ بناؤ اور اللہ سے اس کی دوستی کے لیے اس کی طرف رخ کرو اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یقیناً بندے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہونا بے حد ضروری ہے اور بہترین یعنی قرآن حکیم سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن یہ جس کی شفاعت کرے گا حق مانی جائے گی اور اس روز جس کی عیوب بتائے گا اس کے بارے میں اس کی تصدیق کی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا، دیکھو قرآن کی کھیتی بونے والوں کے علاوہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہیں، اپنی کھیتی اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہیں۔ لہذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اسے دلیل راہ بناؤ اور اپنے نفسوں کے لیے اس سے پند و نصیحت چاہو اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو غلط اور فریب خوردہ سمجھو۔ اے لوگو، تم میں لائق مبارکباد وہ شخص ہے جسے اپنے عیب دوسروں کی عیب گیری سے باز رکھیں، اور قابل مبارکباد وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھ جائے اور جو بھی کھانا میسر آ جائے کھا لے اور اپنے اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اپنے گناہوں پر آنسو بہائے اور اس طرح وہ اپنی ذات کی فکر میں رہے اور دوسرے لوگ اس سے آرام میں رہیں۔ خطبہ نمبر 174 174۔ واضح ہے کہ عیب جوئی جو انتہائی بد اخلاقی فعل ہے اور اصل وہ ایک ایسا زہر ہے کہ جس سے خوشحال گھرانے اجڑ جاتے ہیں، سرسبز و شاداب معاشرے پر پراگندہ ہو جاتے ہیں، سینکڑوں پاکیزہ نظریات پلک جھپکتے ہی خاک میں مل جاتے ہیں، انسان کی قدم قدم پر رسوائیاں ہو جاتی ہیں۔ واقعی عیب جوئی بد اخلاقی ہے اور ایک ایسی حقیر اور پست ترین خصلت ہے جسے خداوند قہار ناپسند کرتا ہے اور خود انسان معاشرے میں بدترین فرد سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایک خوش اخلاق انسان دوسروں کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ صحیح معنی میں اجتماعی زندگی میں ایک خوش اخلاق انسان ہی زندہ مانا جاتا ہے اور وہ زندہ ہے۔ ہم روزمرہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا انسان ہر تہذیب و کلچر میں معزز و باوقار بھی سمجھا جاتا ہے۔ بے شک اگر انسان خلیق نہیں تو وہ حقوق اللہ یعنی واجبات و مستحبات کو حسن و خوبی سے انجام نہیں دے سکتا۔ جو باوقار ہوگا انسانی معاشرے میں بھی اس کی شخصیت بلند و بالا اور معزز ترین ہوگی۔ ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل ہی ہمیں اپنی راہ اور منزل دونوں کا صحیح پتہ بتا دیا اور فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترق بہما حتی یرد علی الحوض۔ دیکھو میں تمہیں
اے لوگو بے مہار و لاوارث نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ تمہارے درمیان دو گراں قدر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اطرت و اہل بیت ہے۔ اگر تم ان سے ملے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگی، اور بے شک ان دونوں میں بھی جدائی نہیں ہوگی حتیٰ کہ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملیں گے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ حوض کوثر جنت میں ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ خطبات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں عظمت قرآن، افادیت قرآن، علوم قرآن، معرفت قرآن، اعجاز قرآن، تفسیر، تشریح، استعمال، احترامات، نیز اس کے مختلف پہلوؤں پر بصیرت افروز اور اعجازانہ انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ قرآن ہی اصل میں دین کا ماخذ اور احکام شریعت کا سرچشمہ ہے۔ اس مقدس صحیفے کی معرفت ہر عالم پر عالم ہونے کے ناطے، ہر مسلمان پر مسلمان ہونے کے ناطے، ہر مومن پر مومن ہونے کے باعث ضروری ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ حکمائے عالم کا بھی یہی کہنا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ ہر وہ نوع بشر جو حقیقت میں ایک انسان شناس ہے، یا وہ شخص جو دراصل بلند پایا اور ماہر سماجیات اور دانشور ہے، اس کے لیے تو اس نادر و لاجواب صحیفے یعنی قرآن پاک کی معرفت اشد ضروری ہے۔ بے شک یہی وہ روشن کتاب ہے کہ جس نے نہ صرف اسلامی معاشرے کی بلکہ تمام عالم بشریت کی تکوین و تشکیل میں اہم فرض ادا کیا ہے۔ اس مقام پر مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ بیان کس قدر معنی خیز ہے کہ اس میں ایک طرف تو انتہائی مختصر الفاظ ہیں تو دوسری طرف معنی و مطالب کا بحر بے قرار ہے، موجیں مار رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن پاک کو 4 قسم کے مضامین کا مجموعہ بتایا ہے۔ اس میں انسان کا مستقبل بھی ملتا ہے، آئندہ کے واقعات اور پیشین گوئیاں بھی، تذکر قیامت، حشر و نشر، جزا و سزا، دوزخ و جنت وغیرہ، تاکہ ہر شخص عقل و شعور سے سوچے، سمجھے، ڈرے اور آخر بینی سے کام لے۔ الا ان فیہ علم ما یاتی والحدیث عن الماضی ودواء دائکم ونظم ما بینکم۔ یہ لوگوں جانتے ہو کہ قرآن اصابت میں کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ کیا پیش ہونے والا ہے، اور اس میں گزشتہ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں تمہاری بیماریوں کی دوا بتائی گئی ہے، اور اس میں تمہارے انتظامی امور تمہیں تعلیم کیے گئے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کا بغور و خوص مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس میں گزشتہ واقعات، اگلی امتوں اور اگلے پیغمبروں کے حالات، نیکوکاروں کی فلاح و بہبودی، کامرانی و کامیابی کی داستانیں، اور سرکشوں کے عبرتناک بربادی وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اس میں انسان کے قلبی امراض، کفر، نفاق، کبر، نخوت، بغض و حسد، بد خلقی و بدعمالی وغیرہ ہم جملہ روحانی اخلاقی بیماریوں کی دوا اور ہر بیماری کا اکثیر نسخہ اور طریقہ علاج موجود ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس میں شخصی بیماریوں کے علاوہ قومی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اس طرح انسان کی دینوی اور دنیاوی زندگی پر مکمل نظام و نسق، انتظامات خانہ داری، سیاست مدن، ملکی و قومی حقوق، طریق حسن معاشرت، باہمی سیاسی، عدالتی اور تعزیری قوانین و احکام، اور جملہ اخلاقی تعلیمات موجود ہیں۔ المختصر قرآن حکیم انسان کو دین و دنیا میں عزت و کامیابی عطا کرنے والی کتاب مبین ہے۔ ہمارے مولا نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ بے شک ہم ہر حال میں اس کتاب کو اپنا رہنما بنائیں اور کسی بھی حال میں اس سے اپنا رشتہ منقطع نہ کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اپنے جملہ روحانی امراض کا مداوع اسی سے چاہیں۔ مگر افسوس، ہزار افسوس، قرآن حکایت کرتا ہے تو وقال رسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ سورہ فرقان کی 30ویں آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، خداوندہ میری اس قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے۔
مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کا رسول خدا سے شکوہ کر رہا ہے کہ ان کی امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، بھلا دیا۔ یہ سوال آج تک باقی ہے۔ قرآن جو زندگی کی علامت و نجات کا ذریعہ ہے، فتح و کامرانی، تحریک و ترقی کا عامل خاص ہے، ہر شعبہ زندگی کے لیے رہنما اصول رکھتا ہے، اسی کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آج قرآن کو ایک رسم و رواج کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ شادی و سفر میں اس کے نیچے سے گزرنا، بیماروں کی صحت یابی کے لیے کچھ آیتیں پھونک دینا اور باقی دن اونچے طاق پر سجا کر رکھنا۔ مسلم حکومتوں میں وہاں بھی دوسرے دیشوں کے قوانین نافذ ہیں، جبکہ انہیں حکومتوں نے اس کتاب کو ایک مقدس درجہ دیا ہے۔ اس مقدس کتاب کا استعمال ٹی وی یا ریڈیو پر خوبصورت آواز میں تلاوت نشر کرنے تک اکتفا کی جاتی ہے۔ مسجدوں میں خوبصورت آیتوں کی نقاشی، جس کو اسلامی آرٹ اور کلچر کا نام دیا جاتا ہے۔ حفظ قرآن کے نام پر بڑے بڑے مدارس کھلے ہیں، لیکن علوم قرآن غائب ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب غلط ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے اصل مقصد کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ سچ ہے، قرآن کریم کو رہنمائے زندگی نہیں بنایا، قوم نے قرآن پاک کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں۔ قرآن علم ہے، مکمل سائنس ہے، قوانین، رولز اللہ کا مجموعہ ہے، روح حیات ہے قرآن۔ قرآن کریم سے ہر وہ چیز اخذ کی جا سکتی ہے جو انسان کو درکار ہے۔ 90% لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں جانتے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح قرآن پاک کو طاق پر رکھ کر غیروں کے علوم کو اپنی زندگی کے اصول بناتے ہیں، تو آج وہ تو رسول اللہ کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج اسی رسول کا وارث ناطق قرآن امام زمانہ کیا وہی شکوہ نہ کر رہے ہوں گے؟ بے شک ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں قرآن پاک میں بتائے گئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔